بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں, جہاں پہ ڈیفینس ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ مینوفیکچر کی جاتی ہیں, جن میں جو بڑی پروڈکٹس ہیں جن میں آرم پرسنل کیریئرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ویریئنٹس کے ٹینکس ہیں. اور یہ تمام کا تمام جو یہاں پہ دفاعی ساز و سامان بنایا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ خود انحصاری کی پالیسی کے تحت بنایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر انزا. ان سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف جو ٹینکس ہیں ان کی پروڈکشن, ان کی اسمبلی لائن اور ان میں کیا کیا بہتری آ رہی ہیں. تو سر تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کا اسلام آباد فائلز کو. ابھی جو یہاں پہ ٹاپ لائن آپ کا ٹینک ہے, ایک تو وہ کون سا ہے اور اس کی کیا اس حوالے سے ذرا تھوڑے سے خصوصیات کے بارے میں بتائیے گا ہمیں. جی بالکل. ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا جو ہے وہ سنس اٹس انسیپشن فرام 1971 انگیجڈ ہے ڈیفینس پروڈکٹس میں, اور ہمارے جو مین بیٹل ٹینکس ہیں ان میں الخالد 1 ہے, اور اس وقت جو نئی پروڈکشن چل رہی ہے وہ ٹینک حیدر کی چل رہی ہے. HIT نے ابھی ریسنٹلی الخالد 1 کا فلیٹ پاکستان آرمی کو ہینڈ اوور کیا ہے, اینڈ رائٹ ناؤ وی آر حیدر ٹینک از انڈر پروڈکشن. حیدر جو ہے وہ ایک 3rd جنریشن پلس ٹینک ہے, اور اس میں 1200 ہارس پاور کا انجن ہے, اور یہ دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ابھی جو اس کے اوپر فردر ڈیولپمنٹس کیا ہو رہے ہیں کہ یہ انڈیجنائزیشن اس کی کس حد تک ہے؟ جی بالکل. HIT سنس اٹس انسیپشن جس طرح کا ہمارا موٹو ہے اسٹرینتھ ٹو سیلف ریلائنس, سو سیلف ریلائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نہ صرف خود پروڈکشن کرتے ہیں بلکہ اپنے لوکل اور انٹرنیشنل اور نیشنل ٹیکنالوجی پارٹنرز جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلتے ہیں. سو ہمارا یہ جو ٹینک ہے اس میں ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جو ہمارے لوکل اور جو انٹرنیشنل ٹیکنالوجی پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مدد کے ساتھ ہم نے ایک جوائنٹ MAUs کے ساتھ ملتے ہوئے یہ ٹینک پروڈکشن میں لایا ہے. اچھا, یہ انزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے حیدر کے بارے میں بتایا کیونکہ یہ 3rd جنریشن ٹینک ہے, موسٹ لیٹسٹ ہے, 3rd جنریشن پلس ہم کہیں گے بلکہ. تو یہ ٹینک جو ہے اس کے آپٹرونکس اور اس کے جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے اوور آل, جس طرح گن کنٹرول ہے یا باقی بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ کہ نیوکلیئر بایولوجیکل اور کیمیکل وارفیئر کے حوالے سے یہ ٹینک کتنا جو ہے وہ ریلائبل ہے, کتنا پروٹیکٹڈ ہے, بیکاز ظاہر ہے اس حوالے سے اگر آپ کچھ فرمائیں تو ہمارے ناظرین کے لیے. جی بالکل. یہ جو ٹینک ہے اس میں نیوکلیئر بایولوجیکل اور کیمیکل وارفیئر سے لڑنے کی پوری صلاحیت موجود ہے, اور ان کیس آف اینی انفارچونیٹ انسیڈنٹ یہ جو ٹینک ہے یہ اپنی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ باہر کے ایٹماسفیئر سے اپنے آپ کو کرو کو سیو کر سکتا ہے. اور کمپیوٹرائز سسٹمز جو ہیں اس کے کمپیوٹرائز سسٹم کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو اس میں آٹو ٹریکنگ کی صلاحیت موجود ہے, اور اس کے علاوہ اس میں ریموٹ کنٹرول 12.7 mm گن موجود ہے. کہ MG جو پرانے ٹینکس ہیں اس میں آپ کی کمانڈر کو باہر آ کے فائر کرنا پڑتا تھا, بیکاز دس از RCWS ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹم ہے, تو اس میں کمانڈر کو ایکسپوز نہیں ہونا پڑتا, وہ اندر بیٹھ کے ہی ریموٹلی 12.7 کو بھی ایکسیس کر کے فائر کر سکتا ہے. اچھا انزا صاحب, آپ کیونکہ وارفیئر جو ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, سائبر کی طرف ہم جا رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں, اسپیس اور سیٹ کامز کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو اس ٹینک میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو کہ جدید وارفیئر کے ساتھ مطابقت کمپیٹیبل یہ نہیں بنا رہی ہیں اگر ہم اس طرح کی. دیکھیے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم نے اپنی ایڈورسری کو مد نظر رکھتے ہوئے چیز کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹینک میں جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو کوانٹیفائی اگر کرنا ہے تو وہ 3 میجر چیزیں ہوتی ہیں, فائر پاور, موبیلٹی اینڈ پروٹیکشن. بالکل. تو ان تینوں کے لحاظ سے اگر میں بات کرنا کروں تو پروٹیکشن کے لحاظ سے دس از دا موسٹ ایڈوانس ٹینک اس وقت. جو فائر پاور ہے دس مشین کین فائر اپ ٹو 6 to 8 راؤنڈس پر منٹ, بیکاز اس میں آٹو لوڈنگ کی کیپیسٹی موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو موبیلٹی ہے, اس کی جو کروزنگ رینج ہے دیٹ از آلموسٹ 470 کلومیٹرز ایک ٹینک. 470 کلومیٹر. تو ویسے اس کی ایوریج سپیڈ کیا ہے؟ یہ ایوریج سپیڈ اس کی اراؤنڈ 70 to 75 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے میکسیمم سپیڈ چل سکتا ہے, اور اس کی کروزنگ رینج از آلموسٹ 470 کلومیٹر. تو یہ اس اپنا کروزنگ کے دوران یا یہ ٹینک جو ہے جب یہ چل رہا ہے اس دوران بھی یہ فائر کر سکتا ہے, اور اس کی ایکوریسی لیول کیا ہے؟ جی بالکل. اس کا ایکوریسی لیول اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, اور ڈیورنگ موبیلٹی ہم اس دن میں رات میں گنر اور کمانڈر اسٹیشن سے فائر کر سکتے ہیں. اوکے. تو یہ مطلب مختلف جو انوائرمنٹ ہیں, لائک ایک ڈیزرٹ ہے, ڈیزرٹ کے اندر چل سکتا ہے, یا
کوئی دلدلی علاقہ ہے وہاں پہ اس کی کیا صورتحال ہے اس کی؟ آرمڈ وہیکل ہے, آرمڈ ٹریک ہے, ہر طرح کے ٹیرین پہ یہ ٹینک چل سکتا ہے اور فائر کر سکتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے یہ جو جب وار آن ٹیررزم پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی جو آرمڈ کور ہے اور پاکستان کا جو ٹینکس ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا جو فتنہ الخوارج ہیں ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے حوالے سے. تو اس ہائی الٹیچیوڈ پہ مطلب پہاڑی علاقوں کے اندر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی یوزفل ہے جتنا کہ آپ میدانی علاقوں میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایچ آئی ٹی میں جو کوالٹی سٹینڈرڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ ٹینک انڈر پروڈکشن ہوتا ہے تو پروڈکشن کے بعد اس کو ایک ریگرس ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزارا جاتا ہے, اور اس ٹینک کو بنانے کا مقصد اور فیلڈ میں اتارنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے ٹیرین پہ جا سکتا ہے, جس میں جو اس کے کوالیفیکیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے ٹیسٹ انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. سو پریکٹیکلی دس مشین کین کروز آن اینی ٹیرین. اچھا انظر صاحب, آج کل جو ویپنز ہیں وہ ہائی انٹینسٹی پینیٹریشن ویپنز ہیں. جب ہم دشمن کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو خصوصی طور پہ اس پہ ہارڈ جو ہے وہ آرمر یوز ہوتا ہے ٹینکس کے اوپر ان کی ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے, کرو کی پروٹیکشن کے لیے. تو الحیدر ہو یا الخالد 1 ہو, کیونکہ یہ جدید ترین ٹینکس ہیں, تو ان کے اوپر آرمر کی صورتحال کیا ہے, ان کی سیلف پروٹیکشن جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہے, اگر اس پہ کچھ تھوڑا سا؟ جی بالکل, یہ جو ٹینک ہے اس میں کمپوزٹ آرمر باکس یوز کیا گیا ہے فار کرو پروٹیکشن, اور کیب جس کو کمپوزٹ آرمر باکس کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ای آر اے پلیٹس لگی ہیں فار پروٹیکشن آف کرو. سو یہ ایک ایڈوانس اور ایڈیشنل پروٹیکشن ہے جو اس کی آرمر سٹیل کے علاوہ اس کو ایڈیشنل پروٹیکشن دیتی ہیں جو اندر کرو ہوتا ہے اس کو. اور اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں اینٹی ایئر کرافٹ یا اس قسم کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ لو فلائنگ کرتے ہوئے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزلز وغیرہ ہیں وہ فائر کرتے ہیں, اور یقیناً جو ہے وہ ٹینکس کے لیے ایک ایڈورسری ہے بہت بڑی. تو اس صورتحال میں اگر لو فلائنگ ایئر کرافٹس جو ہے وہ آ کے اسٹفنگ کرتے ہیں یا اس کے اوپر آ کے جو بمبارڈمنٹ ہوتی ہے یا گن شپ ہیلی کاپٹرز یوز ہوتے ہیں, تو اس صورتحال میں کیا پروٹیکشن ہے؟ اس ٹینک میں سیمی ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم لگایا گیا ہے. جب بھی اس پہ اپوزیشن سے کوئی لیزر فائر کرتا ہے تو دس ٹینک کین آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ دیٹ لیزر, اور یہ اپنے آپ کو کیموفلاج کرنے کی صلاحیت ہے. اچھا, آپ کیسے دا لاسٹ کویشچن یہ بتائیے گا کہ اس ٹینک میں ایسی کیا خوبیاں ہیں, ہم حیدر کی بات کرتے ہیں اگر, تو جو اس کو دنیا کے اندر جو اویلیبل ہیں ان میں اس کو ممتاز کرتی ہیں؟ جو میجر اس میں فیچرز ہیں, اس میں آٹو ٹریکنگ کی صلاحیت موجود ہے. گنر اور کمانڈر کے پاس آٹو ٹریکنگ فیسلٹی ہے. گنر کمانڈر ڈے اور نائٹ دونوں میں فائر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں 12.7 لگی ہوئی ہے. جو پرانے ٹینکس ہیں اس میں ریموٹ کنٹرول 12.7 نہیں ہے, اس میں مینول 12.7. اس میں کمانڈر کو اوپر آ کے باہر نکل کے ایکسپوز ہو کے فائر کرنا پڑتا ہے. سو یہ 12.7 کی وجہ ریموٹ کنٹرول کی وجہ سے آپ اندر سے آپریٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی اس میں جو 12.7 mm گن ہے اس میں بھی آٹو ٹریکنگ کی. اچھا, ایک اور سوال اگر انظر صاحب, عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حیدر ٹینک جو ہے, الحیدر جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ ورژن ہے VT4 کا. تو VT4 جو ہے, کیونکہ ان کی انڈکشن جو ہے وہ کچھ عرصہ اس میں گیپ ہے, پہلے VT4 آیا اس کے بعد جو ہے وہ الحیدر آیا, تو کیا اس میں الحیدر میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو اس کو VT4 سے ممتاز بناتی ہیں؟ VT4 بھی ایک نیا 3rd جنریشن ٹینک ہے, لیکن اس میں کیا ایسی خوبیاں ہیں جو اس سے بہت بہتر ہیں؟ حیدر جو ہے وہ ایک کمپلیٹلی انڈیجنس پروڈکٹ ہے پاکستان کا, جو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بنا رہی ہے, اور اس کی پروڈکشن جاری ہے, اور بہت جلد یہ انشاءاللہ پاکستان آرمی کے فلیٹ میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ انظر صاحب, تھینک یو. آپ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے تو کائنڈلی اپنے کامنٹس جو ہیں وہ کامنٹس باکس میں ضرور لکھیے. تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ.